سن 1700 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد ایک طرح سے مغلیہ سلطنت کی عشرت کا دور ڈھلان کی طرف چل پڑا، اور 1707 میں جب اورنگزیب کا 88 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تو سلطنت کا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ جس مغلیہ سلطنت نے 1526 سے 1707 تک 181 برس میں صرف 6 بادشاہ دیکھے، اسی سلطنت میں 1707 سے 1857 تک کے 150 برس میں 13 بادشاہ ہوئے۔ سن 1719 تک صوبہ اودھ میں گورنر کی تقرری مغل بادشاہ کیا کرتے تھے، لیکن سن 1722 میں پہلی مرتبہ دلی دربار کے بادشاہ محمد شاہ نے اودھ میں سعادت خان کو ناظم مقرر کیا، جنہوں نے فیض آباد کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ سعادت خان کو برہان الملک کا لقب ملا اور وہ سن 1739 تک اس منصب پر فائز رہے۔ خاندانی اعتبار سے سعادت خان نشاپوری سید تھے، جن کا تعلق اہل بیت سے تھا، اور اثنا عشری کے 7ویں امام موسیٰ الکاظم کی 21ویں پشت میں تھے۔ سعادت خان کی 5 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے یعنی اپنے بھانجے مقیم علی خان صفدر جنگ کے ساتھ کر دیا، جو اس وقت مغل دربار سے منسلک تھے۔ صفدر جنگ کے والد کا نام سیادت خان تھا، جن کا تعلق قبیلہ قرا کویونلو کے حاکم قرا یوسف سے تھا۔ یہ قبیلہ ترکمان تھا، یعنی سعادت خان کے بعد کی نسل اثنا عشری سادات میں سے نہیں رہی۔ سن 1739 میں سعادت خان کے انتقال سے لے کر 1754 تک صفدر جنگ اودھ کے نواب رہے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شجاع الدولہ کو مغل دربار کے احمد شاہ بہادر نے اودھ کا تیسرا نواب مقرر کیا۔ مغل دربار کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے اور اقتدار کی لالچ میں نئی صف بندیاں جنم لے رہی تھیں۔ شجاع الدولہ نے اپنے دربار اور فوج میں گزشتہ شیخزادوں کے علاوہ کاکوری کے شیخوں اور بلگرام، کڑا مانک پور اور برہا کے سیدوں کو بھی جگہ دی۔ اس کے علاوہ کچھ قدوئی بھی دربار کا حصہ بنے۔ اس دور میں خواجہ سراؤں کو بہت فروغ ملا اور حکومت کے کام کاج میں ان کی بڑی شراکت رہی۔ سن 1775 میں شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا اور مغل دربار کے شاہ عالم دوئم کی تقرری پر شجاع الدولہ کے بیٹے آصف الدولہ اودھ کے نواب وزیر بن گئے۔ یہ وہی سن 1775 تھا جب آصف الدولہ نے اودھ کا دارالسلطنت فیض آباد سے منتقل کر کے لکھنؤ کو نیا دارالسلطنت بنایا۔ آصف الدولہ کو فن تعمیر کا پیروکار مانا جاتا ہے، جنہوں نے قیصر باغ، سعادت خان کا مقبرہ، رومی دروازہ اور ستکھنڈا جیسی شاندار عمارتیں لکھنؤ کو دیں۔ وہ ایک بہت ہی مقبول اور رحم دل نواب کے طور پر دیکھے جاتے تھے، اور جب سن 1784 میں اودھ اور لکھنؤ قحط سے جوجھ رہا تھا تو آصف الدولہ نے سماج کے عوام اور اشرافیہ کی مدد کے لیے نیا طریقہ ایجاد کیا۔ جب آصفی امام باڑہ، جسے ہم بڑا امام باڑہ کے نام سے جانتے ہیں، تعمیر ہو رہا تھا تو نواب نے 20,000 لوگوں کو عمارتی کام میں لگا دیا، جہاں دن میں مزدور کام کرتے تھے اور ہر چوتھی شب کو اسے ڈھا دیا جاتا تھا تاکہ سفید پوش اشرافیہ رات کے اندھیرے میں مزدوری کر کے کچھ اجرت حاصل کر سکیں۔ اس طرح سے ان کی خودداری کی حفاظت ہوتی تھی اور محنت کر کے کچھ کمانے کا خیال انہیں تقویت دیا کرتا تھا۔ نواب کی اس دریا دلی کے چلتے ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ حالانکہ مذہبی رہنماؤں کے اعتراض کے بعد اس بات کو دوسری طرح سے کہا جانے لگا کہ جسے دے مولا اسے دے آصف الدولہ، یعنی نواب کو دینے والے کے ذریعے کے طور پر پیش کیا گیا۔ سن 1797 میں آصف الدولہ کا انتقال ہو گیا اور وہ امام باڑہ میں بڑی سادگی سے مدفون ہیں۔ آصف الدولہ کے کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی بہن کے بیٹے وزیر علی خان کو گود لے لیا، جسے مقامی زبان میں لے پالک کہا جاتا تھا۔ انگریزوں کی مدد سے وزیر علی خان کو مسند پر فائز تو کر دیا گیا، لیکن 4 مہینوں کے اندر ہی ان پر بدعنوانیوں کے الزام لگا کر انگریز افسر سر جان شور نے 12 بٹالین فوج لے کر چڑھائی کر دی اور وزیر علی خان کو بے دخل کر کے شجاع الدولہ کے دوسرے بیٹے یمین الدولہ سعادت خان دوئم کو 1798 میں ببیا پور کوٹھی میں مسند پر بٹھا دیا گیا۔ دلکشا کوٹھی کی تعمیر سعادت خان دوئم کے وقت میں ہوئی۔ سن 1814 میں نواب سعادت خان دوئم کا انتقال ہو گیا اور قیصر باغ میں جہاں ان کی بیگم خورشید زادی دفن تھیں اسی مقبرے میں دفنا دیا گیا۔ سعادت خان دوئم کے 3 بیٹے تھے، غازی الدین حیدر،
شمس الدولہ اور ناصر الدولہ۔ نواب سعادت خان دوئم کی خواہش تھی کہ ان کے دوسرے بیٹے شمس الدولہ کو ان کا ولی عہد بنایا جائے، لیکن انگریزوں کی مداخلت کے چلتے یہ ممکن نہ ہو سکا اور غازی الدین حیدر ان کے ولی عہد مقرر ہوئے، جو 1814 سے 1818 تک اودھ کے آخری نواب وزیر اور پھر بنگال کے فورٹ ولیم کے گورنر کی مدد کے ذریعے 1818 سے 1827 تک اودھ کے پہلے بادشاہ رہے۔ انگریزوں کا گمان تھا کہ اودھ کو آزاد ریاست بنا کر دلی کے دربار کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ غازی الدین حیدر نے خود کو بادشاہ اعلان کرنے کے بعد مغل بادشاہ شاہ عالم دوئم کے نام کی جگہ اپنے نام کے سکے چلائے اور تعمیری کام کو بہت فروغ دیا۔ ان کے دور میں چھتر منزل اور موتی محل کی مبارک منزل اور شاہ منزل کی تعمیر ہوئی۔ انہوں نے اپنے والدین سعادت خان دوئم اور مشیرزادی بیگم کے مقبرے تعمیر کرائے اور اپنی ایک یورپی بیگم کے لیے یورپین طرز پر ولایتی باغ نام کی عمارت تعمیر کرائی۔ غازی الدین حیدر نے اپنی حیات میں ہی خود کے لیے اسلام کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مت کے پہلے امام علی بن ابی طالب کے نجف میں مقیم مقبرے کی طرز پر شاہ نجف امام باڑہ تعمیر کرایا، جہاں وہ بعد میں 1827 میں انتقال کے بعد دفن کیے گئے۔ غازی الدین حیدر کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین حیدر کو 1827 میں اودھ کے دوسرے بادشاہ کے طور پر مسند ملی۔ نئے بادشاہ کو علوم نجوم اور فلکیات میں بہت یقین تھا اور انہوں نے کلاڈ مارٹن کے گھر فرد بخش میں درسن بلاس کا اضافہ کرایا۔ سن 1837 میں کچھ درباریوں کی مدد سے نصیر الدین حیدر کو زہر دے دیا گیا اور چونکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو وارث کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ملکہ عالیہ پادشاہ بیگم نے منا جان کو مسند نشیں کر دیا، جو شاہی خاندان اور انگریزوں دونوں کو ہی قابل قبول نہ تھے، لہٰذا انگریزوں کی مدد اور سفارش پر ان کے چچا یعنی سعادت خان دوئم کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدولہ محمد علی شاہ کو اودھ کا تیسرا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اس تخت نشینی کے بعد پادشاہ بیگم اور منا جان کو چنار کے قلعے میں قید کی سزا دے دی گئی۔ محمد علی شاہ کے تعمیری کاموں میں چھوٹا امام باڑہ کا ذکر آتا ہے۔ سن 1842 میں محمد علی شاہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے ولی عہد امجد علی شاہ اودھ کے چوتھے بادشاہ بنے۔ ان کے دور میں جو قابل ذکر تعمیرات ہوئیں ان میں گومتی ندی کا پل، سبطین آباد کا امام باڑہ اور لکھنؤ سے کانپور تک کی سڑک کا نام آتا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت گنج اور امین آباد کے بازار قائم ہوئے۔ محمد علی شاہ سن 1847 میں اپنے انتقال تک اودھ کے بادشاہ رہے۔ سن 1801 کے معاہدے کے بعد اودھ کی بادشاہت نام نہاد کی بادشاہت رہ گئی تھی اور اس کی آخری کڑی امجد علی شاہ کے انتقال کے بعد ان کے ولی عہد واجد علی شاہ تھے، جنہیں سن 1847 میں بادشاہت کی مسند ملی اور لگ بھگ 9 سال کی حکومت کے بعد وہی انگریز جنہوں نے نوابی سے بادشاہت تک کا سفر طے کرایا تھا اودھ کی بربادی کا سبب بن گئے۔ 11 فروری 1856 کو انگریزوں نے واجد علی شاہ کو گرفتار کر کے کلکتہ کے مٹیا برج روانہ کر دیا اور اودھ کی عظیم تاریخ پر پردہ گر گیا۔ واجد علی شاہ کو تاریخ میں چاہے جس طرح دکھایا جائے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فنون لطیفہ کے علمبردار تھے اور لکھنؤ کی تہذیب میں ان کی شاعری، ادائیگی، موسیقی، رقص، ادب اور تھیٹر کے فروغ کے لیے ان کا مرتبہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ 1857 میں جب غدر کی آگ بھڑکی تو واجد علی شاہ کی زوجہ ثانی حضرت محل نے حاکمہ اودھ کی حیثیت سے اپنے ملک کی آزادی کی آواز اٹھائی۔ مٹیا برج کی جلا وطنی واجد علی شاہ کے ذوق کو قید نہ کر سکی اور لکھنؤ کی محبت ہر لمحہ ان کے وجود پر قابض رہی۔ واجد علی شاہ کی فنون کی تمام خدمات ایک طرف، لیکن اسیری میں کہی ہوئی ان کی ٹھمری تمام داستاں کہہ دیتی ہے۔ باب المورا نہر چھوٹو ہی جائے، چار کہار مل موری ڈولیاں اٹھائیں، مورا اپنا بیگانہ چھوٹو جائے، انگنا تو پربت بھیو اور دیہری بہی بدیس، جائے بابل گھر آپنو میں چلی پیا کے دیس۔ اودھ کے آخری بادشاہ نے اپنی زندگی کے 34 برس اپنی ریاست میں گزارے، لیکن افسوس کی زندگی کے آخری 31 برس قید میں گزار کے واجد علی شاہ 1887 میں انتقال کر گئے۔ اودھ اور لکھنؤ کی تاریخ کا باب تو پورا ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے روایات اور تہذیب کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑ گیا جس کے دھندلے اثرات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں لکھنؤ کے کوچہ و بازار میں نظر آ ہی جاتے ہیں۔ لکھنؤ وہ جگہ ہے جس نے
لفظ تہذیب کے معنی ہی بدل دیے اور عام فہم زبان میں یہ آداب کا مترادف بن گیا۔ ہماری گفتگو کے آغاز کا موضوع تھا تہذیب کا عروج و زوال، لیکن تقریباً 1000 سالہ تاریخ کے ذکر میں یہ احساس ہوا ہی نہیں کہ عروج کا مرحلہ کہاں تھا اور زوال کا وقت کب شروع ہوا۔ یہی میری گفتگو کا نقطہ نظر ہے کہ تہذیب ایک قلبی فکر کا نام ہے جس کے خوشنما پہلو ہمیں عروج کا احساس کراتے ہیں اور جس کی پستی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ تہذیب میں گراوٹ آ رہی ہے اور یہ زوال کی طرف گامزن ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب کا مجسمہ تیار کرنے میں جن اجزاء کی شمولیت لازم ہے ان میں انداز تکلم، لذت طعام، سلیقہ لباس، ذوق ادب، آداب محفل، شوق فنون، فہم شاعری، قدر فنکاری، اہتمام رسومات اور حسن اخلاق کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ یہی اجزاء جب طرز زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو تیار شدہ حتمی مصنوعات کو تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب واضح طور پر اشرافیہ اور عوام کے درمیان تقسیم تھی اور دونوں کے اپنے اپنے انفرادی طور طریقے ہوا کرتے تھے۔ اودھ میں دور نوابی کے کمزور ہو کر ختم ہونے سے لے کر انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی تک تقریباً 1 صدی کا وقت گزرا، لیکن اس وقفے میں روایتی تہذیب پر کوئی نمایاں زوال نہیں آیا، بلکہ بیشتر حلقوں میں اس کے تحفظات کی بھرپور کوشش کی گئی جو قابل تعریف کامیابی تھی۔ اس دوران جہاں ایک طرف علمی ترقیات اپنا سفر طے کرتی رہیں تو وہیں دوسری طرف عام شہریوں نے بھی روایات کا دامن تھام